نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرہ ارض پر جو سب سے پہلے عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اور ابھی موجود تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی؟ سب سے پہلے کعبہ کی زیارت کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ جب حضرت کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کو نئے سرے سے بنایا۔ علامہ ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول و عرض حسب ذیل تھا۔ حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز 32 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 32 گز 32 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 گز 31 ہاتھ غرض، رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز 20 ہاتھ۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہوگی تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف یہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اسی بنا میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا مگر چوکھٹ بازو نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ و جرہم و کسی نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی۔ چونکہ عمارت نشے میں واقع تھی، وادی مکہ کی روؤں کا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لیے بلائی حصہ پر بند بھی بنوا دیا گیا تھا مگر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسے زور کی رو آئی کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔ اس سے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط و مسقف بنانے کا ارادہ کیا۔ حسین اتفاق یہ ہے کہ ایک رومی تاجر بقوم کا جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ بقوم مذکور معمار نجار بھی تھا۔ قریش کو جو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے مول لے لیے اور بقوم کو بھی ساتھ لے آیا۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر ایک قبیلہ نے الگ الگ پتھر ڈھونڈنے شروع کیے۔ دو مزدور مل کر پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت اپنے چچا عباس کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کے متصل اجزاء سے پتھر لاد لاتے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمر بن عائد مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرفیں آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب مذکور حضرت کے والد ماجد عبداللہ کا نام تھا۔ اس نے قریش سے کہا تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں کسب حلال کی کمائی کے سوا اور مال صرف نہ کیا جائے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں گے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور تلواروں تک نوبت پہنچ گئی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی اور حسب دستور اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن سب مسجد حرم میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے جو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کا والد اور قریش میں سب سے معمر تھا یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھے یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے کے ایک ایک سردار انتخاب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اسی طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو حضرت نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرمایا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ اسی طرح کعبہ کی تعمیر
مکمل ہوئی۔